وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات میں حضرت عیسیٰ کے معجزات کا تذکرہ، لوگوں کی معمولاً طبیعت یہی ہوتی ہے جب کوئی فرد معجزہ دکھاتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو عام افراد انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ان میں قدرت نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں غلو سے کام لینا شروع کرتے ہیں۔ وہ اس کا درجہ اور مقام جو پروردگار نے اس کو نہیں دیا ہوتا، وہ اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کیونکہ مردوں کو زندہ کیا، اور ان آیات کے لحن سے یہ معلوم ہے کہ فقط حضرت عیسیٰ نے یہ چیلنج نہیں کیا کہ میں اس طرح کر سکتا ہوں، میں پرندے بنا سکتا ہوں، میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، میں نابینا کو آنکھیں دے سکتا ہوں، میں تمہیں غیب کی خبریں دے سکتا ہوں۔ اگر یہ فقط اس حد تک ہوتا کہ ان میں یہ طاقت اور توانائی ہے لیکن عملی طور پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا، تو آیات کا لب و لہجہ اور ہوتا۔ آیات کے لحن سے معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کام کیے ہیں، خارج میں وقوع پذیر ہوئے ہیں یہ کام، اور ایک مرتبہ یہ کام نہیں ہوا، کیونکہ فعل مضارع کی تعبیرات ہیں۔ آپ اگر غور کریں، اخلق لکم من الطین، احیی الموتى، یعنی جو ان کاموں کے بارے میں، ان معجزات کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ فعل مضارع، یعنی یہ کئی بار تکرار ہوا ہے اس کام کا۔ تو جب لوگ اس طرح کے کام دیکھتے ہیں تو غلو کا بہت خطرہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہ بعض انبیاء کے بارے میں، بعض معصومین کے بارے میں، جب وہ کوئی غیر عادی کام، معجزانہ کام انجام دیتے ہیں تو بعض افراد، حالانکہ وہ منع کرتے تھے، لیکن بعض افراد پھر بھی ان کو رب ماننے لگ جاتے ہیں، ان کو خالق ماننے لگ جاتے ہیں، ان کو رازق ماننے لگ جاتے ہیں، اس معنی میں جس معنی میں فقط خدا رازق ہے، فقط خدا خالق ہے، فقط وہ رب ہے، اس معنی میں۔ اسی خطرے کو جانچتے ہوئے حضرت عیسیٰ نے اس آیت میں، آیت نمبر 51 میں فرمایا، ان اللہ ربی، یقیناً وہ اللہ جو تمام صفات جس میں اکٹھے ہیں، جو تمام کمالات کا مظہر ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، وہ میری پرورش کرنے والا ہے، میں رب نہیں ہوں۔ تاریخ میں آئندہ کوئی فرد مجھے رب نہ سمجھنے لگ جائے، میں رب نہیں ہوں، میرا کوئی اور رب ہے۔ وَرَبُّكُمْ، اور وہ تمہارا رب بھی ہے، یعنی تمہارا پالنے والا، تمہاری تربیت کرنے والا اور میری تربیت کرنے والا وہ ایک ہی ذات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے کام کر رہا ہوں تو میں اب رب ہو چکا ہوں، آپ میری بندگی شروع کر دیں، مجھے الہ قبول کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ فَعَبُدُوهُ، بس اسی کی بندگی اختیار کرو، تمہیں اسی کا عبد بننا ہے۔ اور بعد دوسری آیات میں بڑے خوبصورت لحن میں فرمایا کہ حضرت مسیح نے کبھی یہ انکار نہیں کیا ان یکون عبدا للہ، وہ انکار کریں کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں،
وہ اقرار کرتے رہے اپنی پوری زندگی کہ میں تو عبد خدا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں عابد ہوں، میں عبد ہوں، وہ معبود ہے، وہ الہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام افراد کو خدا کی طرف بلاتے ہیں، اپنی طرف نہیں بلاتے، لہذا ان کے معجزات اس وجہ سے وہ معجزات دکھاتے ہیں کہ لوگ ان کے قریب ہوں اور وہ لوگوں کو لقاء اللہ تک پہنچائیں، خدا تک پہنچائیں۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب حضرت عیسیٰ نے اب کچھ مراحل، یہ مختصر طور پہ کیونکہ ایک اور ہدف اور مقصد کے تحت یہ آیات بیان ہو رہی ہیں جس کو آگے چند آیات کے بعد بیان کیا جائے گا، تو اسی وجہ سے یہ مختصر حضرت عیسیٰ کی زندگی کے آپ کہہ لیں جو اہم پوائنٹس تھے، جو اہم نکات تھے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے ایک مرحلہ وہ حضرت عیسیٰ کا حواریون کے ساتھ، جس کو قرآن کریم کی مختلف آیات میں بیان فرمایا، جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا، احس عیسیٰ، احس یعنی محسوس کیا، منہم الکفر، ان سے کفر کو محسوس کیا، یہ انکار کرنے، شاید انکار کریں، اور اس احس سے بھی دیکھیں محسوس کیا، یہ انسان کے جو کفر ہے، جو شرک ہے، یہ انسان کے اندر کے مسائل ہیں، تو محسوس تب کیا جاتا ہے، ظاہر ہے ایک تو غیبی علم کے ذریعے یا اس کے آثار، تو ظاہراً اس سے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے آثار دیکھے، مشاہدہ کیا، محسوس کیا کہ یہ انکار کی وادی میں جانے والے ہیں، ممکن ہے یہ کفر اختیار کریں، تو یہ ہر لیڈر کے لیے، ہر نبی کے لیے، ہر راہبر کے لیے یہ اس میں درس ہے کہ اگر وہ جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کئی مقامات پہ رسول اللہ نے بیعت لی ہے، تجدید بیعت، جب خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ ہستیاں، تو وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ بیعت کریں، دوبارہ عہد کریں، لہذا حضرت عیسیٰ نے بھی جب یہ محسوس کیا انکار کو، کفر کو، کہ یہ غلط راستے پہ ایسا نہ ہو کہیں چلے جائیں، قال من انصاری الی اللہ، تو فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے، خدا کے راستے کو طے کرنے میں، الی اللہ اس کی طرف اشارہ ہے، خدا کی طرف بڑھنے میں کون ہے جو میری نصرت کرے، یعنی پریکٹیکلی میدان میں کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا ان مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے۔ اور یہاں حضرت عیسیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کون ہے جو میری نصرت کرے گا، یہ کافی تھا، الی اللہ، اصل میں وہ خدا ہے، یعنی اگر میری نصرت کرو گے، اگر میرا ساتھ دو گے، تو اس کا بھی ہدف اور مقصد کیا ہوگا، ہمیں مل کر خدا کی طرف پہنچنا ہے، ان کو شوق دلانے کے لیے، ہدف اور مقصد تک پہنچانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، الی اللہ، خدا کے لیے، انبیاء خدا کے لیے بلاتے ہیں، معصومین لوگوں کو خدا کے لیے بلاتے ہیں، مبلغین کو، لوگوں کو خدا کی طرف بلانا چاہیے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریون نے، اصحاب نے، حواریون حور سے ہے، اس کے مختلف وجہ تسمیہ، اس کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں، ایک سفیدی سے، کیونکہ ان کے دل صاف تھے، مخلص تھے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کپڑے صاف کرنے والا، کپڑے دھونے والا، جس کو دھوبی ہم کہتے ہیں، وہ کام کرتے تھے، اس وجہ سے، جو ظاہری طور پہ ایک معنی، وگرنہ اگر معنوی حوالے سے لیا جائے، باطن کے حوالے سے، جن کے باطن سفید تھے، جن کے دل پاک تھے، جو مخلص تھے، لہذا قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کا جواب بھی بڑا خوبصورت تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، انہوں نے یہ نہیں عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ ہم آپ کی نصرت کریں گے، کیونکہ آپ نے ہمیں
اپنی نصرت کے لیے پکارا ہے، اللہ کے لیے، سبیل خدا اور طریق اللہ طے کرنے کے لیے۔ ہم انصار اللہ ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں۔ آمنا باللہ، حواریون کے بارے میں قرآن کریم کی آپ آیات دیکھیں تو ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ بعض آیات میں اذ اوحیت الی الحواریین، حواریین کے لیے پروردگار عالم نے وہی کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اتنے بڑے درجے پہ یہ فائز ہیں۔ لہٰذا ان کا یہ اعلان آمنا باللہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی مسلمان ہو رہے ہیں، ابھی مومن ہو رہے ہیں، بلکہ یہ تجدید عہد تھا۔ یہ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو اسی ایمان پہ ثابت قدم ہیں، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہم دوبارہ اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ وَشْهَدْ، اور آپ شہادت دیں، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم فقط ایمان نہیں لائے، آپ یہ شہادت دیں کہ یقیناً ہم پروردگار عالم کے سامنے سر جھکائے ہیں، ہم پروردگار عالم کے اوامر کے سامنے کسی قسم کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بھی ایک خوبصورت مرحلہ ہے، آمنا، ایمان کے بعد اسلام کا تذکرہ ہے۔ یہ پہلے بھی عرض ہو چکا کہ اسلام کے بعض درجات، خصوصاً تسلیم محض کا مقام، یہ ایمان کے بعد والا مرحلہ ہے، یہ ایمان سے بلند مرتبہ ہے، جس میں انسان کسی حیل و حجت کے بغیر، کسی اعتراض کے بغیر پروردگار عالم کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہی اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، ہم مسلمون ہیں، مسلمین ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ایمان باللہ کے مرحلے اور درجے کے بعد اسلام اور تسلیم کے درجے پہ فائز ہو سکیں اور پروردگار عالم کے جتنے احکامات ہیں ان کے سامنے سر جھکا سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔